واحد ایک بڑی لکھی بہت کمال کی خاتون تھی ڈاکٹر رشید جہاں، کہ انہوں نے فیض کو شاعری انقلاب کی طرف وہ لگایا. عشق محبت کوئی پرابلم نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، ابھی بھی لوگ غزلیں پڑھیں گے، شاعرہ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو جو چینج کیا ہے وہ ڈاکٹر رشید نے اس دور کی 1935 کی پڑھی لکھی خاتون جو سجاد ملک مراجہ آجن محمد الظفر رشید جہاں عصمت چغتائی لہریں وہاں سے نکلی ہیں. فاطمہ جناب، بے نظیر، نصرت بھٹو، لیاقت بیگم، رانا لیاقت کا، آسمہ جہانگیر، روت فاور، بدر پیسا، کیا کیا نام لے، شمی مارا، نور جہاں. کل میں نور جہاں کا انٹرویو سن رہا تھا. وہ خاتون نے 2-3 باتیں بڑی زبردست کی تھی کہ حالات جیسے بھی ہونا کھڑے رہنا سیکھو. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ کتنے تو مکہ ترون کیسے بنی اور یہ فنکار میں اتنی اونچائی تک کیسے گئی، کیسے آپ نے اتنا مطلب کہنی کہ وہ بھائی آپ نے فنکار بننا ہے نا، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، فنکار بننا ہے، سیاست جو بھی کرنا ہے، اس کی انتہا تک پہنچے. دنیا دیکھے آپ کو، دنیا جانے آپ کو، اس کی اگر آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، جو کام کریں اس کی انتہا تک پہنچیں گے. سیاست میں اس ملک سے سارا نظام قبضہ چھینیں گے، آپ سب کے تعاون سے انقلاب نہیں آئے گا، لیکن ہم پروسیس کے طریقے سے چلیں گے. تو نور جہاں کی بات وہ کمال کی خاتون تھی، ان سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے جو بھی تھا، لیکن جو گائکی ہے، جو کچھ ہے، جو ان کا کام ہے، ان کا خیر پوری دنیا مانتی ہے. تو یہ ہماری ان سب کو ٹریبیوٹ ہے. ہم آخر میں سلسلہ بھی پیش کریں گے. آج جو اب یہاں نہیں ہے، طاہرہ آ جاتی ہے. بہرحال مشاعرہ ہے انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان رضا ادبی فورم لاہور کے تحت خصوصی مشاعرہ ہے، سیمینار ہے. صبح سلام اہم ہوگا. اور ہمارے دوست ہیں ولید، انہوں نے کہا تھا اگر وہ آ گیا تو ایک خصوصی جو خواتین کے حوالے سے جو ایک پیغام ہے اس کے لیے وہ رقص پیش کریں گے. اور آج کے جو سیمینار کا موضوع ہے وہ اس میں ہے کہ اب شہر میں بے یار و مددگار نہیں ہوں. یہ میں نے پوسٹیں لگائی، نظمیں لگائی، یہ اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں. اور آج جو اس میں ہم نے سلوگن ہی یہ رکھا ہے کہ تمام حقوق کے انسانی حقوق جو ہیں ان کے سب برابر ہیں. آپ کے ماں باپ جو باپ ہیں، بھائی ہیں، بیٹا اور ہے، جس کوکھ سے جنم لیتے وہ کوکھ کو عادی نہیں کر سکتے، تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اس کے جو زندگی کے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، وہ عادی نہیں ہوتے. انسان کا بھی آدھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس میں جو دوسرا جو ہمارا مشاعرے کا بھی سلوگن ہے وہ فہمیدہ ریاضی کے رن بھومی میں لڑتے لڑتے بیتے کتنے سال، ان کی بڑی انقلابی نظم ہے. تو یہ جو ایک ہمارا نظام ہے اس میں ہے. اب جو ہمارے نظام میں ہے کہ جو مجلس صدارت رکھی، آج یہ سارا اسٹیج خواتین کا ہوتا ہے. میں تھوڑی دل بیٹھوں گی کہ سیمینار میں نے چلانا ہے تو میں کوئی ڈسٹربنس نہیں کر سکتا کہ سیمینار میں گڑبڑ ہو جائے. مشاعرے کی نظامت برا ہاشمی کریں گے. آج جو میں ہماری مجلس ہیں سب سے پہلے بے نظیر اور شاہدہ جمی کی تصویر رکھی ہے. یہ وہ انقلاب ہے جس کے تحت کچھ اختلاف بھی تھا پیپلز پارٹی سے، بھٹو سے بھی، بے نظیر سے بھی، نصرت، لیکن ان کی کنٹریبیوشن، ان کی جو کام ہے، جو اس کی آواز ہے، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا نام ہے، اختلاف کرنے کے باوجود مائنس نہیں کر سکتے. آپ یہ خواتین کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. ان کے ساتھ کیا بھٹو کے دور سے لے کے آج تک ایک ایکٹیویزم میں ایک خاتون طبق، ان کے بھائی کو بھی قلعے میں پھانسی دی گئی جول نحوست کے دور میں، لیکن ڈٹی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں. میں سب سے پہلے اپنی جو کامریڈ شاہدہ جبی ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو پہلا دونوں سب سارے اسٹیجی ہو مجلس صدارت میں یہاں تشریف میں کامریڈ شاہدہ جبی. ابھی وہ ایک اور جو ہم نے مصرع رکھا تھا وہ حبیب جالب کا، وہ ابھی طاہرہ جالب کنفرم تو ہے لیکن آ جائیں. دوسرا جو میں نے مشاعرے کا رکھا ہے مصرع جو پڑھا تھا اس کی بھی جو مجلس صدارت ہے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وجہ سے ہمیں یہ پروگرام ایک اشارہ ملا اور ہم نے وہ کیا. کئی کتابوں کی خالی صوفی شعراء، افسانہ نگار، ناول نگار، اردو پنجابی کی بہت بڑا ایک
ان کا اپنا ایک حوالہ بھی ہے اور بڑی مختلف رباعیات، نظم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی مطلب کئی جہتوں پہ کام کیا ہے انہوں نے بڑا عرصہ۔ پروین صدر جی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں۔ دوسری جو ہماری خاتون ہیں وہ جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارے سسٹم ہی نہیں ہوتا کہ کون پوچھتے نہیں ہے آپ کا کیا تعلق ہے، لیکن آپ کے کام کا ضرور ایک ہمارے ساتھ نظام رہتا ہے اور اس میں پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کتنی ایکٹیویزم کے ساتھ ہیں۔ اور تو انجمن ترقی پسند مصنفین کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، ان کی اپنی ایک تنظیم بھی ہے اور اس میں کام بڑے ایکٹیویزم کے ساتھ کر رہی ہیں۔ ہماری کئی پروگراموں میں جب سے ہم ہیں وہ آسنار کنور جی، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں مجلس کے ساتھ یہاں تشریف لائیں۔ دوسری جو خاتون ہمارے جب انجمن تو کامریڈ نے ہم نے بھی کام کیا تھا اور سلسلہ ہوا تھا، اس نے 1998 سے اس نے کامریڈ نے تنظیم کا آغاز کیا تھا جو کافی مسائل شروع ہوئے، لیکن اس دوران ہلکا ربا کا ذوق تو رہتا تھا، لیکن ایک تنظیم ایسی تھی جس میں ہم نے بہت نوجوانوں نے اپنی زندگی کو ایک وقف کیا ہے اور وہ اس کو سمجھایا سیکھا ہے ہم نے۔ ہلکا تصنیف ادب اور ہمارے وہ جو بابا غضنفر علی نجیب، تو وہ اس حوالے سے تسلیم تصدق نہیں، بیٹھ جائیں یار ایک منٹ بیٹھ جائیں، یار ایک منٹ رک جائیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں۔ وہ اس حوالے سے ہلکا تصنیف ادب ایک بڑا نام و مقام تھا نوجوانوں کو سیکھنے کے لیے، پلیٹ فارم کے لیے، تو ہم نے اس سے بہت سیکھا۔ اس کی سیکٹری بھی رہی ہے، کچھ شاعرہ بھی ہیں، اس ہفتے اجلاس بھی کیا تھا۔ سبھی صاحبہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں۔ جو میں نے ذکر کیا اپنے پروگرام کا جو ہم کر رہے ہیں آج رضا بی فورم کے حوالے سے، اس میں ان کے 7 خاتون ہیں، نوشبت اور تبسم جی سیکٹری کمیشن ہیں اور شاعرہ بھی ہیں اور ایکٹیویزم اور خواتین کے ایشوز پہ ایک بڑا کام بھی ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں مہمان وہ یہاں تشریف لائیں۔ ہماری باقی جو خواتین آنے والی ہیں، لیکن اس کے دوران جو ہماری ابھی یہاں پہ ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر میمونہ سعید جی وہ شاعرہ بھی ہیں اور اس میں خواتین کے ایشوز پہ وہ بھی بات کریں گی۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر میمونہ سعید جی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہاں تشریف لائیں۔ اور ہماری ایک اور شاعرہ ہیں سمینہ خان، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں یہ تشریف لائیں۔ آپ جو دوست باہر بیٹھے ہوئے جگہ خالی ہے، آپ لوگ ادھر آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آپ آگے آگے ہو جائیں، ادھر ہو جائیں، آپ لوگ جگہ پر نہیں۔ میں اب جو آغاز ہے ہمارے جو میں نے جس طرح کہا تھا کہ آغاز جو ہوتا ہے ہمارا احمد خان کدھر گیا وہ حوالے سے کریں گے پہلے، اس کے بعد جو رضا کی فورم ہے ان کے جو ہمارے ساتھ صدر ہیں عبدالرزاق رضا، وہ اس کے بعد اسی سے بات کریں گے۔ میں کانگریس کو درخواست کرتے ہیں کو یہاں تشریف بلا رہا تھا، میں کہا دلیل صاحب بلا رہا تھا۔ یار یہ مائک کو سیٹنگ کر دینا ذرا اس کی آپ لوگ آگے ہیلو آ رہی آواز آ رہی ہے۔
और बहुत ज़्यादा बातचीत कर दिया, खुदा से ऐसी बातचीत नहीं करूँगा। तो मैं तो आज के हवाले से बात करूँगा कि हम हर साल की तरह बहुत दिन का दिन मनाते हैं और दूसरे दिन भी मनाते हैं अपने मजदूर साहब के साथ। हम ना तो किसी जगीरदारों से पैसे लेते हैं, ना साम्राज्य के एजेंटों से लेते हैं, ना फौज से लेते हैं, ना उपकरणों से लेते हैं। हम आप लोगों से लेके पैसे तो पिछले 8 साल से तंजीम चला रहे हैं, 90 साल पुरानी तंजीम है। बस इतनी मैं बात करूँगा। आज 8 मार्च 1872 को शिकागो के शहर, अमेरिका के शहर शिकागो में औरतों पे जुल्म ज्यादती वैसे ही हुई थी जैसे 1 मई 1886 में मजदूरों का दिन मनाया जाता है। इसी हवाले से उस वक्त यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर औरतों के साथ ये जुल्म ज्यादती की जाती थी। एक दो वजह थी। एक तो दूसरी वजह थी जिसमें कहते थे वो कि औरत ने आदम को बहकाया उनके तहत। तो औरत जो है शैतान की खाना है, लिहाजा ना इसको वोट का हक मिलता था बल्कि इसको हल के अंदर जोत के इनको खेती बाड़ी की जाती थी। तो बड़ा जुल्म ज्यादती होती थी उसके अंदर औरतों के यूरोप के अंदर, जो आज बड़े महत्व मुल्क बने हुए हैं। तो फिर कार्ल मार्क्स का नजरिया आया, उसने जनाब अली औरतों को हकूक दिए, सलाहियत दी। यही वजह कि हम मार्क्सिज्म से करते हैं। जो हमारी पिछले 8 साल से बेशुमार खवातीन हमारी तंजीमों में आती है, हम बयान अपने बयान समझते हैं, वादा समझते हैं, हम वो मार्क्सिस्ट खिलाफियत है, हम दूसरों की तरह मार्क्सिस्ट खिलाफियत को नहीं मानते जो नाम निहाद एनजीओ करती है, जो लिबरल करते हैं। तो हम तो औरतों का बहुत एहतराम करते हैं और इसी वजह से तमाम औरतें हमारी तंजीम में आती हैं, क्योंकि हमारा मजबूर यही है कि जनाब अली इज्जत दो और इज्जत दो। तो ये यूरोप के अंदर ऐसा हालात थे उस वक्त कि फिर औरतों ने जदोजहद की 8 मार्च 1872 को। तो उसके बाद 8 घंटे का टाइम करना हुआ। तो बात यह है कि यूरोप की बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम बरसगीर की बात करेंगे, अपने पाकिस्तान की बात करेंगे, क्योंकि हमारी दूर की नज़र तो बहुत तेज़ है, नज़दीक की नज़र हमारी बहुत कमज़ोर होती है। तो बात यह है कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आया उन्होंने एक हुकूमत खाना बनाया पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर एंड में आए थे वो अंग्रेज, तो सिखों हुकूमत ली थी। तो यहाँ बहुत इनकलाबी लोग मौजूद थे। तो इस मुल्क के इस पंजाब के अंदर उन्होंने शाही किले के अंदर एक हुकूमत खाना बनाया था, जिसमें तमाम इनकलाबियों को लाके जमा किया जाता था और उनको जो है तशद्दुद किया जाता था। लेकिन अंग्रेज ने एक काम किया, उनके ऊपर किसी औरत को नहीं लेके आए, लेकिन यहाँ के फौजी जर्नैलों ने, अयूब खान ने पहली औरत को लेके आए। उसका नाम था जरीना। वो दादा मीर हैदर की बहन थी। वो दादा मीर हैदर वो बड़े इनकलाबी थे बरसगीर के, जिन्होंने 18 साल हिंदुस्तान पाकिस्तान जेलों में गुजारे, ना घर बनाया था ना उन्होंने घर बचाया था। ये वो तरीक का हिस्सा है। वो पहली औरत लेके आए उसको साइकिल के अंदर। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद जनाब जियाउल हक का दौर आया, उसमें जनाब हमारी बहन बैठी हुई है शाहिदा जबी, ये किले के अंदर गई, रुबैदा मलिक गई, बेशुमार खवातीनों को ले गया। शाही किले के अंदर जाना ये ख्याल कर, लेकिन नहीं जाते थे। वहाँ पे तशद्दुद किया जाता था, वहाँ पे मिर्चें डाली जाती थी, वहाँ पे इनको उलियान किया जाता था, हर किस्म को तशद्दुद किया जाता था। वो जो साम्राज्य करता था मर्दों के साथ, इन जर्नैलों ने औरतों के साथ भी वो किया। लेकिन ये बहादुर औरतें डटी रही और जनाब अली इन्होंने जुल्म का मुकाबला किया। आज भी फौजी जर्नैल इस मुल्क के अंदर वही खेल खेल रहे हैं जो 47 में, 48 में, 49 में, अयूब खान के ज़माने में जारी था। आज भी PTI की औरतों के साथ वही जुल्म ज्यादती हो रही है। हमने मजम्मत की थी, हमारे पे लगा दो कानून, हमें पकड़ लो, हम मजम्मत करेंगे। तुम्हारी जर्नैलों बाद आ जाओ, तुम्हारी भी माएँ हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, तुम्हारी भी बेटियाँ हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इन्होंने पिछले 1 साल से औरतों के साथ तशद्दुद किया, औरतों को जेलों में बंद किया, औरतों को मारपीट की। और कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, लेकिन हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम इस प्लेटफार्म से उनको कहते हैं कि तमाम औरतों को जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, जिनके पर आपने तशद्दुद किया, उनको रहा किया जाए। तो बात यह है कि औरतों के हकूक
औरतों के हकूक भुट्टो ने एक बिल पेश किया था, औरतों को बराबरी के हकूक, तो मुल्ला ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की कि जनाब यार ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। वो बिल को उन्होंने मुस्तरद किया, उस बिल को मुस्तरद किया। अब यहाँ पे मुल्ला जो है अपनी मनमानी करता है, झंझनाता फिर रहा है, औरतों को हुकूक कोई नहीं मिलते। अभी जवेद कह रहा था अकलियत, मैं किसी अकलियत को नहीं मानता, सब बराबर की चाहिए पाकिस्तान के, सब बराबर की चाहिए, कोई अकलियत नहीं है, कोई कसरत नहीं है। हम कसरत में है, जो गरीब है 80% लोग हैं यहाँ पे। तो हम ये कि औरतों की जनाली पर्दे का, अब पर्दे की बात सुनो, मुल्ला कहता है, तो ये मैंने एक दिन सुन रहा कि अलियास कहते क्या होते कि औरत को 7 पर्दों में रखा जाए। तो मैंने एक खत लिखा, मुख्तलिफ अखबारों में दिया कि औरत को चोरी का माल नहीं, कि उसको 7 पर्दों में रखा जाए। चोरी के माल को छुपा के रखा जाता है, लेकिन किसी मौलवी ने उसका कोई मुझे जवाब नहीं दिया। तो हम तो कहते हैं औरतों को बराबरी की सजा दो। औरतों ने पैगंबर पैदा किए, औरतों ने नबी पैदा किए, औरतों ने वली पैदा किए, औरतों ने कलंदर पैदा किए। तुम औरत की शान को क्या समझते हो, क्या समझते हो औरत की शान को? मुल्ला तुम क्या समझते हो? मुझे इंतहा पसंद हो, तुम क्या औरत की शान को समझते हो? और तजीम तर है, हम औरत को बराबरी के लिए बात करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म से भी करेंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म से भी। हम एनजीओ की तरफ फांसी की बातें नहीं करेंगे, हम नशे की बातें नहीं करेंगे, हम माशी अखलाकियत के तहत ये काम करेंगे। अब रहा पर्दे की बात, हो सकता है मेरी बातों से किसी लोगों को इख्तलाफ हो, लेकिन जो बात होती है मैं कह देता हूँ। अब पर्दा क्या चीज़ है, उसके भी ज़रा आप सुन लें बात। पर्दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें हाजत के लिए जाती थी, उस वक्त लैट्रिन या बाथरूम नहीं थे, तो वो बाहर जाती थी दूर दराज इलाकों में। तो उन्होंने आके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब हम वहाँ जाती है हाजिर के लिए तो बेपर्दगी होती है, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वहाँ चादर ओढ़ लिया करें। ये मर्दों के लिए भी हुक्म था, ये औरतों के लिए भी हुक्म था। हमने वो लैट्रिन का पर्दा औरत के मुंह पे डाल दिया। ये बड़ी सख्त मैं बात कर रहा हूँ और पक्की बात कर रहा हूँ। किसी को एतराज़ है तो बेशक होने दो, जो बात वो है वो मैं कर दूँगा। बात यह है कि औरतों को हम बराबरी के हुकूम मानते हैं। अब ये कानून मौजूद है कि औरत भी मर्द को तलाक दे सकती है, लेकिन मुल्ला ने उस कानून को बंद किया हुआ है, उसके अंदर वो सामने नहीं आने देता। जब बेकार होता बच्ची का, वो जो चीज़ है वो गैप कर देती है, उस पर कागज फेर दिया है। आइन ने हुक्म दिया है कि औरत भी तलाक दे सकती है मर्द को। ये कानून यहाँ पे मौजूद है, लेकिन मुल्ला सामने नहीं आने देता। जो मौलवी 20,000 लेके निकाह पढ़ाता है, वो जनाब अली हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई क्या दूसरे होते हैं, उसके आगे झुके होते हैं, यूं झुके होते हैं जैसे वो खुदा है। तो भाई इन मजहबी इंतहा पसंदों से निकलना पड़ेगा आपको अपनी सोच, अपना शऊर। माशाल्लाह यहाँ पे डॉक्टर पढ़ी लिखी हो, मेरी बहनें बैठी हुई है, वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बात करेंगी, क्योंकि उनके वसाइल बहुत ज़्यादा, मैं तो बहुत वसाइल मौजूद है। तो मैंने ना घर बनाया ना घर बताया, मुझे इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन मेरी हमने तमाम बहनों को, औरतों को अपनी बहन की नज़र देखा है, अपनी माँ की नज़र से देखा है, और हमारा यही नज़रिया है, हमारा मार्क्सिज्म का यही नज़रिया है। बेसिकली मैं कम्युनिस्ट हूँ, हमारी तंजीम कम्युनिस्टों की तंजीम है, और जनाब हमें डर नहीं है कि कोई कहे जी कम्युनिस्ट है तो, लेकिन हम वो कम्युनिस्ट है उस तंजीम के बानी है जिन्होंने सुलेमान नदवी साहब की सदारत की, जिन्होंने तंजीम की, सुलेमान नदवी साहब की सदारत की, शबरी नुकमानी जिन्होंने सीरत नबी लिखी, उनका दिन मनाया। मैंने नहीं मनाया, जब 1936 में ये तंजीम बनी बम्बे के अंदर, उन्होंने मनाया। तो आज ये नाम नहायत तरक्की पसंद, आज ये नाम नहायत 2 नंबर लोग कहते हैं जी मजहब के खिलाफ बातें करते हैं, और मौलवी कहता है कि यार ये काफिर और ये है। लेकिन हम वो नहीं लोग, हम बिल्कुल साफ और क्लियर है, हमने अपनी तंजीम के रास्ते खोल दिए हैं। यही वजह है कि लोग हमारे पे एतमाद करते हैं। पिछले 8 साल से हम तमाम इज्तिमा कर रहे हैं और बड़े डिसिप्लिन तरीके से कर रहे हैं, और जनाब अली ये करते रहेंगे। और मेरी बहन दूसरी बैठी है, आज औरतों के दिन के हवाले से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया।
بہت مہربانی کامریڈ اور بہت شکریہ کامریڈ نے ظاہر باتیں کی. کامریڈ کی باتیں ظاہر ایک ریسرچ پہ بیس ہوتی ہیں. ہمارے سسٹم میں وہ ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اس کو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے نظام کو صحیح کریں. باقی جو پردے کی بات ہے, انتہا پسندی تو اس میں بھی خرابی ہے کہ اگر فرانس میں کوئی حجاب لینا چاہے تو وہاں کی گورنمنٹ اس پہ پابندی کرے. یہ انسان کے اندر کی کچھ خواہشیں یا اس کی اپنی ایک ہے آزادی, اس کو سلب نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی یہ وہ طالبانائزیشن کی خرابی ہے کہ اگر سوات میں جگہوں پہ اگر بچیاں پڑھ رہی ہیں, یا اسکول ہے, یا اگر کوئی نہیں آپ کے حجاب کرنا چاہتی تو آپ ڈنڈے کے طور پہ آزاد کشمیر میں بل پاس ہوا تھا. انتہا پسندی کو سوچیں, انتہا پسندی خرابی ہے. اس دوران ہماری دو مہمان خواتین کا دن ہے, تو وہ کون پوچھ سکتا ہے ہماری ایک ایسی انجمن سے بھی تعلق رہا ہے. کیا سریلی آواز, کیا شاعری کا ایک حوالہ نمبر سلطانہ گرجی کا, اور ان کی بیٹی ظواہر MCA سے انہوں نے ڈگری لی ہے اور فلم اور پروڈکشن میں کام کیا ہے, شاعرہ بھی ہیں, اور والدہ کا ایک ہمیں احساس بھی ہوتا ہے, وہ آج کی دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ ان کی کمی پوری کر رہی ہیں, اور ان کی جو ہماری یادیں ہیں وہ جانے والی کی یادیں ختم نہیں ہوتی. ساتھ ہی ہماری جو ایک ڈپٹی سیکرٹری مبینہ حسین افسانہ نگار بھی ہیں, ناول نگار بھی ہیں, وہ PhD بھی کر رہی ہیں. ابھی تھیسس جو ان کا پہلے MPhil بھی کر چکی ہیں. ملتان سے بیسیکلی تعلق ہے. یہ وہ فیملی جس نے روبوٹکس میں بہت شعور دیا تھا, تربیت دی تھی نوجوانوں کو لائبریری پڑھانے اس کے لیے, لیکن وہ لائبریری وہی لائبریری تحریک انصاف کے دور میں پولیٹیکل سیٹ اپ میں آ کے اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس کو پورا گورنمنٹ نے اکھاڑ دیا, دروازے توڑوا دی, کتابیں اٹھا کے باہر پھینک دی. ان لوگوں کو ایک رات میں سب فیملی کو باہر نکلنا پڑا. آج وہاں پہ وہ کھنڈر بنی ہوئی وہ لائبریری. یہ ہم ان کی باتیں کرتے ہیں. جو باقی سسٹم ہے, زیادتی کوئی بھی کرے, زیادتی جو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انہوں نے زیادتی کرنی ہوتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے. میں اب اپنے جو دوست ہیں کچھ اگر اظہار خیال کرنا چاہیں گے. میں تو سب سے پہلے تو تنظیم کے جو ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا, ان کی مہربانی, روبینہ راجپوت کی کنٹریبیوشن آج کی, اس میں مہربانی جہانگیر ہمارے ہمیشہ ہمارا ایک کنٹریبیوٹ کرتا ہے, جس طرح ان کی مہربانی آج کی. تو میں چاہوں گا کہ مرزا کے یہاں جو ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اور ان کی ٹیم کو بھی. تو یہاں کے آج کے اس موضوع پہ بات کریں. مرزا سب سے پہلے تو میں زور سے بولنا, مائک کا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو میں تمام خواتین کہ وہ اس نشست میں موجود ہیں. آج چونکہ خواتین کا دن ہے, حالانکہ ہر لمحہ ان کا ہوتا ہے, لیکن تو بہت معمولی بات ہے اگر ہم اس کو ان کے نام کو دن کریں, ان کے نام ایک ایک لمحہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ پورے معاشرے میں ہر جگہ اتنی جاندار, اتنی شاندار ہے کہ جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اپنی بات کروں. مائک میں بولے, مائک میں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ مواقع اونچی بولیں کیونکہ آواز نہیں آ رہی. وہ مائک میں بولے تب آواز آئے. زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہیں وہ ہمیں اپنی خواتین کو دینے چاہیے, بات چیت کرنے کے, اپنا اظہار کرنے کے لیے. لہٰذا میں نے یہ چند جملے جو ہیں وہ لکھے ہیں, تو وہی میں آپ لوگوں پہ گوش گزار کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر ہم اپنی خواتین کی جو ہے وہ عمدہ اور اچھی باتیں سنیں گے. آج کا دن 8 مارچ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک تحریک, ایک عزم اور ایک انقلاب کی علامت ہے. یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خواتین نہ صرف معاشرے کی نصف آبادی ہیں بلکہ وہ اس دنیا کی ترقی, استحکام اور خوشحالی کی معمار بھی ہیں. آج ہم ان عظیم خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ہمت, قربانیوں اور انتھک محنت سے دنیا کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار ادا کیا. وہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں اور بیویاں جو محبت اور خلوص کا مجسمہ ہیں,
جو قربانیوں کی لازوال مثالیں ہیں، جو گھروں کی روشنی، نسلوں کی میمار اور قوموں کی تقدیر بدلنے والی ہیں، وہ ہر لمحہ خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ یہ دن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم نے واقعی خواتین کو وہ عزت، وہ حقوق، وہ مساوات دی جس کی وہ حقدار ہیں؟ کیا آج بھی کئی خواتین ظلم، ناانصافی، استحصال اور جبر کا شکار نہیں؟ کیا آج بھی کئی بیٹیاں تعلیم سے محروم، کئی مائیں تشدد کا نشانہ، کئی بہنیں معاشی حقوق سے محروم نہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ خواتین کا حق صرف ایک دن منانے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم، صحت، مساوی مواقع، وراثت اور عزت و احترام، یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جو ہر عورت کو ملنے چاہیے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے خواتین کو جو مقام دیا وہ دنیا کی کسی تحریک سے زیادہ بلند اور جامع ہے۔ آج اگر ہم ایک بہتر معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، رویے بدلنے ہوں گے، بیٹیوں کو بوجھ نہیں رحمت سمجھنا ہوگا۔ خواتین کے خوابوں کو دبانے کی بجائے ان کے خوابوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی تاکہ ان کے خواب حقیقت میں بدل سکے۔ ہر بیٹی کو تعلیم دینی ہوگی، ہر ماں کو سکون دینا ہوگا، ہر بہن کو عزت دینی ہوگی۔ میری دانست میں یہ دن محض عورت کو خراج تحسین پیش کرنے تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آئیں آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم ہر اس عورت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گی، جو ترقی کے میدان میں آگے بڑھنا چاہے گی، جو اپنے خوابوں کی تعبیر چاہے گی، کیونکہ جب ایک عورت ترقی کرتی ہے تو پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم خواتین کو وہ مقام دے سکیں جو ان کا حق ہے۔ آمین اور بہت آمین آمین۔